السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں اذان کے مسئلے پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایک برائی عام ہوتی جا رہی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ اذان کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اذان کے وقت بات کرنا منع ہے، لیکن لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو اذان کی فضیلت معلوم ہو جائے، مسلمان کو اذان کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اذان ہے کیا، تو پھر کوئی مسلمان اذان کے وقت کبھی بات نہ کرے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اذان کی فضیلت نہیں معلوم کہ اذان ہے کیا۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ قیامت میں جو مؤذن ہوگا اس کا گردن سب سے اونچا ہوگا، یعنی اس کا مقام اور مرتبہ قیامت کے دن بہت اونچا ہوگا، اذان دینے والے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اذان دینے والے کی آواز جہاں تک جاتی ہے، اللہ رب العزت سب کو گواہ بنا دیتے ہیں قیامت کے دن۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو جو چیزیں، چرند پرند، درخت، پیڑ پودے، گھر مکان، جو بھی کچھ آواز جہاں تک جا رہی ہے، سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن جائیں گے۔ تو اسی لیے اذان کی بڑی فضیلت ہے۔ اذان کے وقت ہم مسلمانوں کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم دنیاوی بات کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، تو اذان کے وقت خاموش ہو جائیں۔ یہاں تک کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اذان ہونے لگی، تو بہتر یہ ہے کہ خاموش ہو جائے۔ مطلب آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اگر پہلے سے تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کرتے رہیں، گناہ نہیں ہے، مگر بہتر اور افضل یہ ہے کہ اذان کی آواز جب آ گئی تو آپ اپنی تلاوت کو موقوف کر دیں اتنے وقت کے لیے۔ ایک میں واقعہ بیان کرتا ہوں کہ گاؤں کی رہنے والی ایک عورت تھی جو بہت ہی جھگڑالو مزاج کی تھی، ہر وقت لڑائی جھگڑے میں لگی رہتی تھی، کسی سے اس کا نہیں پڑتا تھا، پڑوسی اس سے پریشان رہتے تھے، گھر والے اس سے پریشان رہتے تھے، بہت ہی لڑاکن مزاج کی تھی، بات بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ مگر اس عورت کے اندر ایک عادت تھی، ایک خوبی تھی کہ جب اذان ہوتی تھی، اذان کی آواز سن لیتی تھی تو عورت بات نہیں کرتی تھی۔ اگر کتنا ہو غصے میں ہو، کسی سے لڑائی جھگڑے کیوں نہ کر رہی ہو، مگر جب اذان کی آواز آ جاتی تھی تو وہ خاموش ہو جاتی تھی، اپنا لڑائی جھگڑا بند کر دیتی تھی۔ اتفاق سے اس کے موت کا وقت جب قریب آیا تو عورت کے زبان سے بار بار ایک بات نکل رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، ہذان رجلان یقولان ادخل الجنہ، کہ یہ دو آدمی ہے جو کہہ رہے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بار بار اسی الفاظ کو دہرا رہی تھی۔ چونکہ یہ عربی الفاظ ہیں تو گھر والوں کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، محلے والے پریشان، رشتے دار پریشان، جتنے لوگ آس پاس تھے سب پریشان کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، کیا بک رہی ہے۔ اپنے زندگی میں بھی محلے والوں کو پریشان کر رکھی تھی، ہر وقت لڑائی جھگڑے میں لگی رہتی تھی اور مرتے وقت بھی بک بک کر رہی ہے۔ تو مسجد کے امام صاحب کو لایا گیا، عالم صاحب کو بلایا گیا کہ امام صاحب، عالم صاحب، دیکھیے عورت کیا بول رہی ہے، کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو امام صاحب جب کان لگاتے ہیں تو عورت بول رہی ہے، ہذان رجلان یقولان ادخل الجنہ، کہ یہ دو آدمی ہے جو کہہ رہے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امام صاحب بڑے حیرت میں ہوئے، گھر والوں سے پوچھنے لگے، پڑوسیوں سے پوچھنے لگے کہ بھائی اس عورت کا عمل کیا تھا، یہ تو عورت بہت نیک معلوم ہوتی ہے، دنیا ہی میں اس کو جیتے جی ہی جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو گھر والوں نے بتایا، پڑوسیوں نے بتایا، ارے امام صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ عورت تو بہت لڑاکن تھی، اس کی کسی سے نہیں پڑتی تھی، بہت جھگڑالو مزاج کی عورت تھی، سارا محلہ، سارا پڑوسی اس سے پریشان رہتا تھا، بلکہ اس کے مرنے پر تو لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ایک جھگڑالو مزاج کی عورت ہم کم سے کم ختم ہو گئی۔ تو امام صاحب نے بتایا، بھائی آخر اس کی اچھائی بھی تو کچھ ہوگی۔ تو عورتوں نے بتایا، گھر والوں نے بتایا کہ ہاں ایک بات تھی کہ یہ عورت لڑائی جھگڑے کرتی تھی یا کتنا ہو غصے میں رہتی تھی، کوئی بھی بات کر رہی ہوتی، اگر اذان کی آواز اس کے کان میں آ جاتی، اذان کی آواز سن لیتی، تو پھر لڑائی جھگڑے
ہر بات بند کر دیتی تھی، بولنا منہ پہ گویا کہ منہ سل لیتی تھی، منہ پہ تالا لگا لیتی تھی، بولتی ہی نہیں تھی جب تک اذان ہوتی رہتی، چاہے اس کا مخالف اس کو کتنا ہوں بول دے، کتنا ہوں برا بھلا کہہ دے، مگر اپنے زبان سے ایک لفظ بھی استعمال نہیں کرتی تھی۔ امام صاحب نے کہا سبحان اللہ، یہی اس کی عادت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جنت میں اس کو، دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ دو فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو تم کو جنت میں لے کر چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ عورت یہی بات بار بار کہہ رہی ہے کہ ہذان رجلان یقولان ادخل الجنہ، کہ یہ دو آدمی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو دوستوں، آپ کو پتا چلا اذان کی کتنی فضیلت ہے۔ تو ہم سب بھی احتیاط کریں کہ اذان ہو رہی ہو تو بات نہ کریں، دنیاوی بات نہ کریں۔ اگر جھگڑے کا بھی ماحول ہے، اذان کی آواز آ گئی تو پھر اپنے اپنے جگہ پہ چلے جائیں، جھگڑا کرنا بند کر دیں، دنیا کی باتیں کرنا بند کر دیں۔ اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔